جن حالات سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں نہیں ہے؟ میاں صاحب میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو. اب ہم مثال دیتے ہیں، ڈیفالٹ کر گیا ہمارے ہمسایہ سری لنکا. وہ ایک جزیرہ ہے، اکٹھا ملک ہے، ٹوٹ نہیں سکتا. علیحدہ علیحدہ ان کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے. حکمران ان کو مار مور کے نکال دیا انہوں نے، جو کچھ بھی ہوا بھوک بھی کاٹنے. آپ کی جغرافیائی حالات میاں صاحب بہت ڈیفرنٹ ہیں دوسرے ملکوں سے. آپ کا صوبہ خیبر پختونخوا افغانستان کے ساتھ ہے، آپ کا بلوچستان ایران کے ساتھ ہے، آپ کا سندھ جو ہے اس کا جغرافیہ اپنا ہے، پنجاب کے معاملات اپنے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے ملک کے جغرافیائی حالات بچا سکتے تھے اس ملک کو. اس ملک کی معیشت درست ہو، اس ملک میں جمہوریت ہو، اور اس جمہوریت کے ناطے سیاسی پارٹیاں سٹرونگ ہوں، اور ان سیاسی پارٹیوں کے نتیجے میں چاروں صوبے جو ہیں وہ مرکز کو سپورٹ کریں آنیسٹلی، تو یہ ملک اکٹھا رہتا ہے. نہیں تو یہ ملک اس وقت اپنے جغرافیائی حالات کی بنیاد پہ، خالی جغرافیائی حالات نہیں، اپنے حالات کی وجہ سے دہشت گردی پلس معیشت پلس دیگر اس ملک کا خطرہ ہے. بھائی صاحب، ملک کی معیشت کے لیے مذہب کو سیاست سے نکالنا، جگیروں کو ختم کرنا، پینشنیں بند کرنا یا ان کو کٹ ٹو سائز کرنا، سرکاری ملازموں کی اور خاص طور پہ جو آفیسرز کی، اس میں ججز ہیں، ملٹری جنرلز ہیں، سول بیوروکریٹس ہیں، ان کی تنخواہیں کٹ کرنا، کٹ ٹو سائز کرنا، اور جو محکمے مسلسل خسارے میں جا رہے ہیں ان کی نجکاری کرنا، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ماہرین اور بھی چیزیں بتا سکتے ہیں. میاں صاحب یہ بات ان کی طرف پاکستان کی حکومتیں، سیاسی قیادتیں، ایون جنرلز جن کے کنٹرول میں ہے پاکستان، وہ جاتے نظر نہیں آتے. تو آپ کی بات کو اگر آگے بڑھائیں کہ معیشت کے بغیر سیاست نہیں چل سکتی اور سیاست کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی، تو یہ چیزیں تو معیشت تو بہتر ہوتی نظر نہیں آتی. دوسرے ملکوں سے قرضہ لے کے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ پاکستان بکھرنے جا رہا ہے. کوئی ایسا خطرہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے جو عام آدمی کی توقع سے ہٹ کے ہو؟ میاں صاحب میں نے تو یہ کہہ دیا آپ کو کہ ملک خطرے میں ہے. میرے نقطہ نگاہ سے سب سے اہم بات ملک کو اکٹھا رکھنا، ملک کو بچانا ہے، وہ میں اپنا کہہ چکا ہوں سارا کچھ. بھائی صاحب، ملک کو بچانے، ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے فوری طور پر کیا کیا جانا چاہیے؟ اس کی معیشت درست کریں. معیشت کیسے درست کریں گے یہ بتائیں اپنے ہمسایہ ممالک کو کہ بھائی ہمیں اب چائنا آپ کو دیے چلا جا رہا ہے، آپ بھوکے مر جاتے. چائنا دے رہا ہے، اتنے کروڑ ڈالر دے دیے، اتنا یہ دے دیا. وہ آپ کو نہ سعودی عربیہ دے رہا ہے نہ دوسرے دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے IMF سے لو. اس لیے اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا پڑے گا، انہیں معیشت درست کرنی پڑے گی. کیسے درست کرنی پڑے گی؟ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم آنیسٹ عزت دار پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے اکٹھے رہنا ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو حقوق دینے ہیں. اور میں آپ کو مین بات بتاؤں اس ملک کو اکٹھا رکھنے کی، اکٹھا اس وقت رہے گا کہ جب اس کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، بچے بھوکے مرنا بند ہو جائیں گے. ان کو بھارت کے ساتھ تعلقات درست کرنے پڑیں گے، اور ان تعلقات کو درست کر کے ان سے تجارت کھولنی پڑے گی. اور سب سے زیادہ ان کا ہمسایہ ڈور ٹو ڈور وہ ہندوستان ہے، اور دنیا میں اس وقت ہندوستان بے پناہ ترقی کر چکا ہوا ہے. آپ 24 گھنٹے ملک بھی توڑے چلے جا رہے ہیں اور بھارت کے خلاف نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور اس کے خلاف یہ کہتے عوام کو روٹی دینے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو فتح کر لیں گے، بھارت کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے
بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ بھارت سے تمام معاملات بیٹھ کے صلح صفائی سے وہ طے کریں۔ یہ مین طریقہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو نیکسٹ ڈور ہمسایہ ہے اور دنیا کا بہت بڑا ملک ہے، سب سے بڑی جمہوریت ہے اس وقت، اس کی آبادی چین سے بھی بڑی ہو گئی ہے اور معاشی طور پہ بھی وہ دنیا کا چوتھا پانچواں ملک بن گیا ہے جی۔ تو اس کے ساتھ صلح کرو اور تجارت کرو، تجارت سے آپ کو بہت فائدے ہو جائیں گے، آپ کی معیشت صحیح ہو جائے گی۔